السلام علیکم ناظرین، پبلک ویو کے پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان نسیم ہناز۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 3 دسمبر ڈسیبل اور اسپیشل پرسن ڈیز منایا جاتا ہے، بلکہ پورے انٹرنیشنل لیول پہ منایا جاتا ہے اور پاکستان میں بھی منایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں پہ بلائنڈز بھی ہیں اور جو چل پھر بھی نہیں سکتے ہیں، جو زیادہ ڈسیبل ہیں، جو بیڈس پہ لیٹے رہتے ہیں، ان کے لیے بڑا ایشو ہے۔ ان کے لیے پنڈی اور اسلام آباد میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے سوائے پشاور کے، اس لیے کہ ان بیچاروں کو کمر کی ڈسیبلی ایسی ہوتی ہے کہ وہ چل پھر بھی نہیں سکتے اور سارا ٹائم بیڈ پہ لیٹ رہتے ہیں، اور گرمیوں میں ان کے جسم میں زخم لگ جاتے ہیں، اور جن کے پاس ویل چیئرس ہیں چلو وہ تو اپنا گھوم پھر رہتے ہیں، لیکن جو آج ہمارے ساتھ ڈسیبل شخص موجود ہے لیکن یہ چل پھر سکتے ہیں، لیکن ان کے کمر کے پیچھے ایک بہت بڑا سا گوشت ہے، لیکن وہ جھک کے چلتے ہیں۔ لیکن ہم ان کو دکھائیں گے بھی کہ وہ اپنا کام کس طرح کرتے ہیں اور کتنی محنت سے اور کتنے پیار سے کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو آنے جانے میں ایشو تو ہوتا ہے، لیکن جس طرح یہ لوکل آتے ہیں، ویگنوں پہ آتے ہیں، ان کو ایشو ہوتا ہے، پرابلم ہوتا ہے۔ تو اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں شفیق ستی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ستی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بھائی، آپ سنائیں۔ اچھا ستی صاحب، یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے جسم کے اوپر جو گوشت ہے آپ جھک کے چلتے ہیں، تو آپ کو پرابلم تو ہوتی ہوگی، مطلب جو آپ لوکل ویگن میں آتے ہیں، بس پہ آتے ہیں یا پیدل آتے ہیں، اس کے حوالے سے بتائیں۔ یہ پرابلم تو ہوتی ہے۔ سب سے پہلی یہ تو بات یہ ہے کہ ہمارا لوکل سسٹم جو ہے، مطلب کہ گاڑیوں پہ آنا جانا، آپ کو میٹرو کا بھی ہے، میٹرو میں اتنا پرابلم نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ جگہ نہیں ملتی وہاں پہ بھی، تو کھڑا ہو کے آنا پڑتا ہے، لیکن اس میں اتنا ایشو نہیں۔ لوکل اگر گاڑیوں میں آئے نا تو اس میں پرابلم ہے کہ چڑھنا اترنا بیٹھنا سیٹوں پہ، تو وہ پرابلم ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہمت ہارنی نہیں چاہیے، محنت جاری رکھنی چاہیے، تو اس میں اللہ بہتری کرتے ہیں۔ ستی صاحب نے بہت اچھی بات کی۔ ٹرانسپورٹر جو سے ہیں اور گورنمنٹ لیول پہ بھی اس کے حوالے سے سوچنا چاہیے، اور جتنے بھی ٹرانسپورٹس ہیں، ویگنز ہیں، بس ہیں، میٹروز ہیں، ان میں ڈس ایبل کے لیے ایک سیٹ رکھنی چاہیے، بلکہ بہت ساری سیٹیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ جو ڈس ایبل ان گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، ایون ٹرین میں، بس میں، میٹرو میں، ان کے لیے ایک ایک سیٹ رکھنی چاہیے۔ اچھا ستی صاحب، یہ مجھے بتائیں کہ یہ آپ بچپن سے ایسے ہیں یا آپ بیمار ہوئے تھے؟ کیا ایشو ہوتا آپ کو؟ میں چھوٹا سا تھا، تقریباً 6 ماہ کا تھا تو گرا تھا، چارپائی سے گرا تھا تو اگئی ٹوٹ گئی تھی، جس وجہ سے گھر والوں کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کو کیا پرابلم ہے، لیکن جب تقریباً سال کا ہوا تو اس میں پھر ایک گرل سا بڑھنا شروع ہو گیا، جو کہ دانہ سا، تو گھر والوں نے چیک کروایا ہاسپٹل میں، اس ٹائم والد صاحب آرمی میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپریشن کریں گے لیکن یہ بچے گا نہیں، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپریشن ہو جائے تو یہ اس کے 95% 95% جو ہے نا چانس ہیں مرنے کے، 5% چانس ہیں زندہ ہونے کے۔ تو والد صاحب نے پھر مشورہ کیا باقی فیملی سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کروانا آپریشن، جیسے جتنی زندگی ہے اس کی، ہو سکتا ہے ہم مر جائیں اور یہ زندہ رہے، تو اس لیے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ تو رہے ہیں نا۔ دیکھیں جی، یہ بات ستی صاحب نے کہی کہ بچپن میں یہ مطلب جب پیدا ہوا یہ مطلب ٹھیک تھا، ایک تندرست بچہ تھا، لیکن یہ گرا اور اس کے کمر میں کوئی دانہ نکلا اور ڈاکٹروں نے آپریشن بھی کیا، لیکن اس جو اس کے اوپر ابھی جو گوشت نکل آیا ہے اس کو یہ قابو نہیں کر سکتے۔ دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ ڈاکٹروں کی غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے اس بچے کا کیا حال ہے۔ ہو سکتا ہے کتنے لوگ ایسے ڈاکٹروں نے مزور کر دیے ہیں۔ ہم یہاں سے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر ہم ستی صاحب سے بات کرتے ہیں۔
वेलकम बैक पब्लिक व्यूज़ के प्रोग्राम में दोबारा हम पब्लिक व्यू वेलकम बैक पब्लिक व्यू प्रोग्राम में वो हंसी यार बस इधर तू इसकी तरफ ध्यान रख। वेलकम बैक पब्लिक व्यूज़ के प्रोग्राम में। अच्छा सतीश साहब, ये मुझे बताएं कि आप जानसार टीम के स्पेशल पर्सन यूनिट के इंचार्ज हैं। आपको कितनी शिकायत आई हैं, कितनी कंप्लेंट्स आपके पास आई हैं? लोग आप लोगों से क्या चाहते हैं, आपको क्या शिकायत करते हैं? जी, मुझे सबसे ज़्यादा तो शिकायतें जो आई हैं, एक तो हेल्थ के हवाले से आई हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों ने रब्ता भी किया है। बेशुमार आपके पास शिकायतें आई हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो पर्सनल में लोगों ने रब्ता किया है मुझसे। हेल्थ पे ये शिकायतें आई हैं जो कि ज़्यादातर डिसेबल पर्सन का होता है इशू सर्टिफिकेट्स का, ठीक है। जो कि मजदूरी सर्टिफिकेट बनता है, उसके बाद आईडी कार्ड बनता है उनका, फिर उसके बाद माली इमदाद, एजुकेशन का और बहुत सी चीज़ें उस पर आ जाती हैं, सफ़र का आ जाता है। तो उसमें ज़्यादा परेशानी बनती है उनके लिए जो डिसेबल पर्सन वो हैं जो बैक पे है या चारपाई पे या व्हील चेयर पे, क्योंकि उनके लिए सफ़र करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस पर टाइम लगता है। कुछ प्रोसेस गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है, उनका भी अपना एक प्रोसेस होता है जो कि वो करते हैं, उसमें फिर थोड़ा टाइम लग जाता है, जो कि उनको तकरीबन 8-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। सतीश साहब, मुझे ये बताएं कि डिसेबली का जो सर्टिफिकेट लेना एक बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कि जो इदारे हैं वो उनको सर्टिफिकेट नहीं देते। मतलब जो ब्लाइंड्स हैं, मतलब जितने भी डिसेबल्स लोग आते हैं जो व्हील चेयर्स पे होते हैं, जो चल फिर नहीं सकते, उनको जब एजुकेशन हासिल करनी होती है, जो सर्टिफिकेट उनको चाहिए होता है, लेकिन जो जिनको ऑथराइज़ किया हुआ है जिन इदारों को, वो उनको उनके माँ बाप को इतने चक्कर लगाते हैं, इवन के बच्चों को भी साथ लेके आते हैं, कभी कौन सी बात बताते हैं, कभी कौन सी बात बताते हैं। इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? जी रिजवान भाई, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मसला ये है कि इदारों को चाहिए कि आप अपना जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप एक ही बार पेरेंट्स से डिमांड करें, वो लेके आएँ। अब ये होता है कि पहले सबसे आईडी कार्ड अगर ना बना हो तो उसका दूसरा बेफारम होता है उसका, और वालिदैन का आईडी कार्ड की कापियाँ लगती हैं। फिर ये कहते हैं कि आप जाएँ हॉस्पिटल से लिखवा के लाएँ, फिर उधर चक्कर लगता है। उसके बाद फिर दोबारा आते हैं, फार्म देते हैं जो कि तस्दीक करवाना पड़ता है नंबरदार से या किसी भी आला ओहदेदार से। तो उसमें भी तकरीबन 2-3 चक्कर लग जाते हैं। 2-3 चक्कर नहीं, मैं मुतद्दद चक्कर लगते हैं, बहुत सारे चक्कर लगते हैं। बिकॉज एक दफ़ा जी मैं मैं अपने दोस्त के साथ गया था। जी मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको। तो चक्कर लगाने का मतलब कि एक तो आजकल आपको पता ही है कि हालात कैसे जा रहे हैं, महंगाई इतनी है। महंगाई में एक गरीब कमाने वाला वो अगर 3-4 चक्कर भी लगा के 3-4 दिहाड़ियाँ तोड़ के टाइम भी ज़ाया करे, दूसरा पैसे भी खर्च करे, बच्चे को भी साथ लेके आए, तो आपको पता ही है कि उसका फिर एक हफ्ते का तकरीबन रिकवरी मुश्किल हो जाती है। जी नाज़रीन, जैसा सतीश साहब ने कहा, एक दोस्त है हमारे, उनका भी बेटा ब्लाइंड है बचपन से। तो G7 में उनका एक इदारा है जो जहाँ पे तमाम ब्लाइंड लोग पढ़ते हैं। और आप यकीन करें कि हमें इतने चक्कर उन्होंने लगवाए, इतने चक्कर लगवाए कि हम ही तंग हो गए। कभी वो मेडिकल के लिए भेजते हैं, कभी टेस्ट के लिए भेजते हैं, कभी कहते हैं जी आप का जो शनाख्ती कार्ड है वहाँ से बनाएं, अगर पिंडी का है पिंडी से बनाएं, इस्लामाबाद का है इस्लामाबाद से बनाएं, लाहौर का है लाहौर से बनाएं, पेशावर का है पेशावर से बनाएं।
اب ہمیں بڑا افسوس ہوا اور بڑا دکھ ہوا، اس لیے کہ چلو ہم تو کام کرنے والے لوگ تھے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوا، لیکن بچے کو ساتھ لے لے کے گھومتے رہے. جب انہوں نے ٹائم پہ ٹائم دیتے رہے، پھر ان کی والدہ کو انہوں نے اتنے چکر لگوائے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. اس پہ گورنمنٹ کو بھی، اداروں کو بھی، جو ان کے انڈر، جن اداروں کے انڈر آتے ہیں، ان پہ نظر رکھنی چاہیے اور چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، تاکہ ایک تو ان کے بچے ڈسیبل، کوئی بلائنڈ ہے، کوئی چل نہیں سکتا، کوئی ویل چیئر پہ ہے، اس کے حوالے سے ان پہ کڑی نظر رکھنی چاہیے. اس لیے کہ ایک لا بنا دینا چاہیے کہ تاکہ ان بچوں کو پہلے سے سروائیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کے ماں باپ بھی سروائیو ساتھ نہ کریں، ان کے لیے سہولت دی جائے، تاکہ ان کے جو پروسیسنگ جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ آسانی سے ان کو دیے جا سکیں. اور چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر ہم ستی صاحب سے بات. پبلک ویو پروگرام میں دوبارہ ویلکم کرتے ہیں. ستی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ جس طرح بھی آپ نے پہلے بتا رہے تھے کہ ڈسیبلی جو سی ہے، بعض ایسے ڈسیبل ہوتے ہیں جو عرصہ دراز بیڈ پہ پڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ویل چیئرز والے چلو ہلکا پھلکا گھوم لیتے ہیں، جو بلائنڈ بچے ہیں ہلکا پھلکا گھوم لیتے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ ان کی علاج کے لیے، ان کی کیئر کے لیے کوئی ہاسپٹل پنڈی اسلام آباد میں ہے، یا پورے پاکستان میں اگر ہے تو کس جگہ پہ ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا رضوان بھائی. پنجاب میں تو تقریباً نہیں ہے ہاسپٹل، نہ اسلام آباد میں، مطلب کہ ایک پشاور میں ہے. اگر رحیم یار خان سے آئے بندہ تو اس کو بھی پشاور جانا پڑتا ہے. کسی کونے سے بھی، پاکستان کے کسی کونے سے بھی اگر کسی معذور کو لانا پڑے تو وہ پشاور میں جائے گا. ایک ہاسپٹل ہے پشاور میں، اور تقریباً یہ بیماری ایسی ہے کہ کم از کم 3 ماہ 6 ماہ یا سال یہ ان کا پیریڈ ہوتا ہے. اس دوران ان کو وہاں پہ ایڈمٹ رکھتے ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر کھانے پینے کا بھی، اور علاج تو ان کا فری ہے، کھانے پینے کا بھی خرچہ، آنے جانے کا خرچہ. ظاہر بات ہے کہ 2-3 بندے ان کے ساتھ فیملیز کے لازمی ہوں گے، اٹھانا بٹھانا لٹانا کھلانا پلانا ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. صرف اچھا، یہ 3 دسمبر کو جو ڈسیبلز کا دن منایا جا رہا ہے پاکستان میں بھی، انٹرنیشنل لیول پہ بھی، اب جو تہوار آتے ہیں جس طرح ڈسیبل کا یہ 3 دسمبر کو ہے، اس میں ہر ایک این جی اوز نکل آئے گی باہر میدان میں، نکل آئے گی صرف ڈونیشن لینے کے لیے. اور بہت سارے انہوں نے ڈونر رکھے ہوتے ہیں جو صرف آگے فیس پہ یا کیمرے کے آگے تو دکھاتے ہیں کہ ہم ڈس ایبل بچوں کے لیے یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کیئر کر رہے ہیں، یہ کیئر کر رہے ہیں، لیکن پیچھے بہائنڈ دا کیمرہ کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ این جی او صرف ان ڈس ایبل بچوں کو سامنے رکھ کے کیش کرتے ہیں، حالانکہ جو ڈونیٹ کرتا ہے، ڈونیشن دیتا ہے، ان بچوں کے لیے دیتا ہے جو بیچارے پہلے سے ہی معذور ہیں، کوئی دیکھ نہیں سک رہا، کوئی چل نہیں سک رہا، کوئی پھر نہیں سک رہا، کوئی بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے. تو لہٰذا خدا کا خوف کھائیں این جی او والوں کہ جو آپ کو پیسہ ملتا ہے ان بچوں پہ لگائیں، ان بچوں پہ لگائیں، تاکہ ان کو صحت ملے، ان کو تندرستی ملے، وہ خوش ہوں، اور آپ لوگوں کو دعائیں دیں. اچھا، 365 دنوں کی آپ نے بات کی، جی ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے جب دن آتا ہے گفٹس، کھانا، مطلب ایک شو آف ہوتا ہے. تو 365 دن پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے 365 دن کی بات کی ہے. وہ ایک دن آتے ہیں 3 دسمبر کو، بڑی این جی او آتی ہیں اور فوٹو سیشن کرتی ہیں. فوٹو سیشن کر کے لوگوں سے فنڈ ریزنگ کر کے تو سائٹ پہ ہو جاتی ہیں. ایک سال تقریباً 364 دن وہ واپس نظر نہیں آتے. وہ جو 364 دن ہیں وہ چھوٹی این جی او جو لوکل
NGO ہیں وہ کرتی ہیں کام. اس کے علاوہ سوشل ایکٹیوسٹ کر کے وہ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں. اچھا ستی صاحب، آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جتنے جو بڑی NGOs ہیں، ٹھیک ہے نا، جو یہ 3 دسمبر کا دن آتا ہے ڈسیبل پرسنس کا، ٹھیک ہے نا، اس میں ڈسیبل بچوں کو باہر لے کے آئے، فوٹو سیشن کرایا، گفٹنگ کی، ہلکا پھلکا کھانا کھلایا، پارک میں لے گئے، ٹھیک ہے نا. باقی جو 364 دن کی بات کر رہے ہیں بیچارے اسی اندھیری رات میں پھر گزارتے ہیں. جو چھوٹی موٹی NGOs ہیں جو ان کی ہلکی پھلکی ہیلپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن چاہیے تو یہ ہے کہ جو جتنے بڑی NGOs ہیں ان کو اسی طرح رہنا چاہیے جس طرح 1 دن دسمبر کا آتا ہے، 3 دن جو ڈسیبل پرسن کا آتا ہے، ان کو 364 دن ہی ایسے بچوں کی خدمت کرنی چاہیے، گفٹ دینے چاہیے، اچھے اچھے کھانے کھلانے چاہیے، اچھے اچھے کپڑے دینے چاہیے. ایک دفعہ ایسے ہی ہم شی میلز کی بات کرتے ہیں، ٹرانسجینڈرز کی. ایک جگہ پہ ہم گئے تو بہت سارے ٹرانسجینڈر اکٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ بہت ساری NGOs آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ہمیں کہا، ظاہر بات ہے بعض لوگوں نے کوئی خسرا کہتا ہے، کوئی ہجڑا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے نا. ان سے جب ہم نے پوچھا، ہم نے ان سے کوشچن کیا تو وہ کہتے ہیں جی جتنے بھی NGOs آتی ہیں، جب وومن ڈیز ہوتا ہے، جہاں ہم لوگوں کا ڈیز ہوتے ہیں، یہ NGOs آتی ہے، ہم لوگوں سے فوٹو سیشن کرتی ہے، کھانا کھلاتے ہیں، مطلب دے کے چڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ سارا فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ چڑھا کے ہمارے نام پہ پیسے لیتے ہیں، کروڑوں کے حساب سے وہ پیسے لیتے ہیں. اور انہوں نے کہا قسم سے ہمیں یقین کر لیں کہ ہمیں 1 روپیہ آج تک کسی NGO کی طرف سے نہیں ملا. یا لالچ دینے کے لیے چینی دے دی، آٹا دے دی اسی دن پر صرف، اس کے بعد وہ ان کو پوچھتے نہیں ہیں. ابھی چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر بریک. ستی صاحب یہ بتائیں کہ زیادہ جو ڈسیبل کو پرابلم پیش ہے ہاسپٹل کی، جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ ایک ہی ہاسپٹل ہے پشاور میں، آپ گورنمنٹ کو اور NGOs کے حوالے سے کیا بات کریں گے، ان کو کیا میسج دیں گے؟ میرا تو یہی پیغام ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اور نیشنل یا لوکل بڑی NGO جو ہیں ان کو بھی، کہ آپ جتنا فنڈ باہر سے معذور افراد کے اس پہ منگواتے ہیں یا مد میں منگواتے ہیں. جی بالکل، تو اس میں سے اگر ایک پنجاب میں ہاسپیٹل ہو جائے، بن جائے، تو میرے خیال میں تقریباً پنجاب کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس میں مسائل بھی زیادہ ہیں ڈسیبل پرسنس کے، اور آبادی بھی ان کی زیادہ ہے، تعداد بھی زیادہ ہے. تو وہاں پہ جو ہے ایک ہاسپیٹل ہونا چاہیے اور جہاں پہ ان کی کیئر کی جا سکے اور ان کے والدین یا مطلب فیملیز کو بھی زیادہ تکلیف یا نقصان نہ ہو. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے رورل ایریاز ہیں وہاں پہ ڈسیبل کی تعداد بھی زیادہ ہے، وہاں پہ مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، وہاں پہ دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. اگر ان کو چیک کرانا ہوتا ہے تو وہ پشاور آتے ہیں، کراچی سے آئیں، پنجاب سے آئیں، ساہیوال سے آئیں، اوکاڑا سے آئیں، جہاں سے بھی آئیں. اب ایک کوشچن مارک ہے، بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ جتنے بھی NGOs کے مالک ہیں، آنرز ہیں، وہ بڑے بڑے افسروں کی بیویاں ہیں اور خود وہ افسر چلا رہے ہیں. انٹرنیشنل لیول سے بہت سارے ڈونیشنز آتی ہے ان معذور بچوں کے لیے، اربوں خربوں کے تعداد سے پیسے آتے ہیں. تو وہ پیسے کہاں پہ جاتے ہیں، اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، کوئی آڈٹ ہے؟ اس پہ بھی ایک گورنمنٹ کو بھی نظر رکھنی چاہیے، ان NGOs کو بھی دیکھنا چاہیے جو اتنے پیسے، اربوں کے حساب سے پیسے، کروڑوں کے حساب سے پیسے آتے ہیں، وہ جاتے کہاں ہیں. اگر ان مزدور بچوں کے پاس ہاسپٹل نہیں ہے، ان کے پاس اچھا کھانے کے لیے نہیں ہے، سارے جو جتنے بھی NGOs ہیں
ہائی لیول کی جو این جی اوز کی ہم بات، چھوٹے این جی اوز کی بات نہیں کرتے، بڑے این جی اوز کی بات کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ بڑے بڑے افسروں کی بیویوں کے پاس ہیں اور بڑے بڑے افسروں کے پاس ہیں این جی اوز جو وہ چلا رہی ہیں. ان کا پوچھنے والا اور دیکھنے والا تو کوئی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بھی ستی صاحب نے بتایا کہ ایک ہی پشاور میں ہاسپٹل ہے، میرا خیال میں جو پیسے فنڈنگ ہو کے آتے ہیں انٹرنیشنل این جی اوز دیتی ہیں، اس کا حصہ کچھ حصہ پورے پنجاب میں ایک ایک یونٹ ان بچوں کے لیے بنا دینا چاہیے، تاکہ جو پشاور آتے ہیں پورے پنجاب میں ایک ایک یونٹ ہو، تاکہ وہ بچے اپنے بچوں کو وہاں پہ لے کے جائیں. اس لیے کہ جیسے یہ مہنگائی کا دور ہے، ایک بندہ رحیم یار خان سے یا خانے وال سے چلتا ہے تو اس بیچارے کے پاس اتنی استعداد نہیں ہوتی کہ وہ خرچہ کر سکے، اپنے بچے کو دکھا سکے، چیک کروا سکے. جیسے ابھی کینسر کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، کینسر اس ٹائم بہت بڑی ہائپ پہ جا رہی ہے، مطلب 90% لوگوں کو، عورتوں کو کینسر ہے. اس میں بھی ڈونیشن بہت سارا این جی اوز کو ملتا ہے، لیکن وہ این جی اوز خود کھا جاتی ہے. ان عورتوں پہ وہ پیسے کیوں نہیں لگاتے؟ اس لیے کہ جس کو کینسر ہے بیچارہ وہ بھی ڈس ایبل ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے، این جی او سے ریکویسٹ ہے، جو آپ لوگوں کو پیسے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں سے حساب لینا ہے. یہ نہیں کہ این جی اوز والے سے لینا ہے، سارے لوگوں سے حساب لینا ہے کہ تم نے اپنے بندوں کے لیے کیا کیا. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ڈس ایبلز بچوں کی، معذور بچوں کی ہیلپ کریں، ان کو اچھے سے دیکھیں. جو آپ کو پیسے ملتے ہیں ان پہ خرچ کریں، ان کو خوش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو اور وہ بچے بھی خوش ہوں اور ان کے ماں باپ بھی خوش ہوں. اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.